الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ طواف کے دوران کیا کہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اذکار ہیں جو کسی نے جمع کیے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان اذکار کو عمرہ کرنے والوں میں تقسیم کریں گے، لیکن پہلے انہوں نے آپ سے رجوع کیا ہے تاکہ صحیح اور ضعیف کا پتہ چل سکے۔ ان میں سے کچھ اذکار عمرہ کرنے والوں کے لیے ہیں کہ طواف کے دوران کون سے اذکار پڑھنے ہیں۔ پہلے چکر میں الحمدللہ اور اللہ کی تعریف، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور پھر دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی دین و دنیا کے لیے مفید دعائیں بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کو حضور قلبی کے ساتھ پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمارے علم کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسے اذکار یا دعائیں وارد نہیں جو طواف کے دوران پڑھی جائیں، ما سوائے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 411۔ اس روایت کو ابن حبان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 134 اور حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 625 نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح جب بھی حجر اسود کے برابر پہنچے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تکبیر کہنا ثابت ہے، جیسے کہ بخاری حدیث نمبر 4987 میں موجود ہے۔ جبکہ طواف کے بقیہ حصوں میں طواف کرنے والے کو اختیار حاصل ہے کہ ذکر، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے، جیسے کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 187 میں کہتے ہیں، دوران طواف کثرت سے دعا اور اللہ کا ذکر کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہر حالت میں مستحب ہیں، لہٰذا کسی عبادت کے دوران تو بالاولیٰ مستحب ہوں گی۔ نیز باتیں ترک کر کے ذکر الہی، تلاوت قرآن، نیکی کا حکم دینا یا غلطی سے روکنا یا کوئی ایسا کام کرنا جسے کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، انہیں کرنا مستحب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کوئی معین ذکر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے مقرر نہیں ہے، نہ تو آپ نے کسی مخصوص ذکر کا حکم دیا ہے، نہ ہی آپ کے قول سے ثابت ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو کچھ سکھایا ہے۔ چنانچہ طواف کے دوران تمام شرعی دعائیں مانگے۔ بہت سے لوگ میزاب وغیرہ کے نیچے مخصوص دعا کا ذکر کرتے ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ تاہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے طواف کے چکر کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما کہہ کر مکمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی دعاؤں کے آخر میں اسی دعا کو پڑھتے تھے، لہٰذا طواف کے دوران کوئی مخصوص واجب ذکر نہیں ہے، اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 122۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ وہ جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو تکبیر کہتے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ تاہم طواف کے کسی بھی چکر کے لیے کوئی مخصوص دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس بنا پر طواف کرنے والا شخص دوران طواف دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹے، اللہ رب العزت کا کسی بھی شرعی ذکر کے ذریعے ذکر کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے یا اللہ اکبر کہے یا پھر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 327۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109246۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔